یہ سن 60 ہجری تھا جب معاویہ مرا اور اس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنایا اور مرنے سے پہلے ہی اس کو خلافت کے تخت پر بٹھا گیا۔ یزید ایک عیاش شرابی اور بندرباز انسان تھا۔ دین اسلام کی اس کے آگے کوئی اہمیت نہ تھی۔ جب اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ یزید لعنتی نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں کو شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ یزید کے حکم پر میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام جانثاروں کو شہید کر دیا گیا، اور پھر تمام بیبیوں کو اور امام سجاد علیہ السلام کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا۔ یزید لعنتی نے سادات کو قیدی بنا کر قید خانے میں ڈال دیا اور طرح طرح کے ظلم کرنے لگا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یزید کے ظلم صرف واقعہ کربلا اور بیبیوں کو قید کرنے تک ہی نہیں رکے، اس نے بے شمار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرایا اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ یہ سن 63 ہجری تھا جب مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت کا اعلان کیا تو یزید نے حسین بن نمیر کی سپہ سالاری میں ایک بڑی فوج مکہ پر حملہ کرنے بھیجی۔ اس فوج نے مکہ اور مدینہ کو تباہ و برباد کر دیا اور ہر طرف تباہی مچا دی۔ مدینہ پر حملہ کرنے کے بعد مسجد نبوی میں کئی روز تک یہاں پر گھوڑے باندھے گئے اور اس جگہ کو استبل بنایا گیا۔ پھر یزیدی فوج نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مکہ مکرمہ پر منجیقوں سے پتھروں اور آگ کی گولہ باری کی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پورا آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ یزید کی موت کی دو بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں پر یزیدی فوج مکہ مکرمہ پر آگ کی گولہ باری کر رہی تھی تو اس طرف یزید ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری تھی۔ اس کو پیٹ کا درد شروع ہوا اور اس کی آنتیں جلنے لگی۔ اس کو بہت ہی بھوک اور پیاس لگتی تھی، مگر جب بھی وہ کچھ کھاتا تو اس کی آنتیں جلنے لگی، اور جب وہ پانی پیتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خنجر جا کے اس کو چبھے ہوں۔ نہ وہ کچھ کھا سکتا تھا اور نہ ہی پی سکتا تھا۔ موت سے چند دن قبل اس کی آنتیں گل سڑ گئی تھیں اور سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یزید سارا دن چیختا رہتا، اس سے اتنی بدبو آتی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جاتا تھا۔ اسی درد میں وہ ایک دن تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بہت سی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یزید کی موت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو ایک رومی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا اور وہ اس کے عشق میں پاگل ہوا چاہتا تھا، مگر واقعہ کربلا کی وجہ سے وہ رومی لڑکی یزید کو شہادت امام حسین علیہ السلام کا ذمہ دار سمجھتی تھی اور اس سے نفرت کرتی تھی اور اس کو کسی بھی طرح سے مارنا چاہتی تھی۔ ایک دن اس رومی لڑکی نے ایک پلان بنایا اور یزید کو ایک ویران جگہ پر بلایا۔ جب یزید وہاں پہنچا تو اس رومی لڑکی نے یزید سے باتیں کرتے کرتے اس پر خنجر کے وار کی اور اسے کہا کہ جو انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا قاتل ہو وہ مجھ سے کیا وفادار ہوگا، اور اس پر خنجروں کے وار کر 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 وہ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی۔ یزید اس ویرانے میں اکیلا تڑپتا رہا اور مدد کے لیے پکارتا رہا، مگر اس ویرانے میں کوئی بھی اس کی مدد کرنے نہ آیا، اور آخر کار یزید اسی ویرانے میں تڑپ تڑپ کر مر گیا اور اس کی لاش کئی دن تک اس ویرانے میں چیل کووں کی خوراک بنتی رہی۔ پھر اس کے سپاہی کچھ دن بعد اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے۔ ان کو یزید کی لاش بہت بری حالت میں ملی۔ انہوں نے یزید کی لاش کو اٹھایا اور فوراً جا کر قبرستان میں دفنا دیا۔ آج بھی یزید کی قبر ایک کچرے کے ڈھیر کے نیچے ہے اور تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔